حبیب صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ 26 اپریل کو آپ الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر جو پورے ملک میں احتجاج کرنے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ عمران خان کے لگائے ہوئے یہ چیف الیکشن کمشنر ہیں، جب ان کو لگا رہے تھے اس سے پہلے والے جو چیف الیکشن کمشنر تھے وہ کہتے تھے، ان پر بہت زیادہ تنقید کرتے تھے، ان کی بڑی تعریفیں کرتے تھے، آج ان کے خلاف ہو گئے ہیں، ان کے خلاف احتجاج اور مظاہرے کرنا شروع ہو گئے ہیں آپ لوگ اپنے لگائے ہوئے؟ نہیں، دیکھیں احتجاج اور مظاہروں کا ایک جواز ہے، اس کے پیچھے ایک سالڈ ریزنز ہیں۔ بنیادی طور کے اوپر 2 ہفتے ہو گئے ہیں جو ضمیر فروش لوٹے ہیں، ان کا ریفرنس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے موجود ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، چاہے وہ قومی اسمبلی سے ہو، چاہے وہ پنجاب اسمبلی سے ہو۔ اب پنجاب اسمبلی کے اندر تو ان کے ووٹ بھی کاسٹ کروا لیے گئے، حمزہ شہباز کا جو جعلی وزارت اعلیٰ کا انتخاب ہوا اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو یورسف رضا گیلانی کا بیٹے کی ویڈیو آ گئی کہ وہ پیسوں کا لالچ دے کر ووٹرز کو انفلوئنس کر رہا ہے، ان کو خرید رہا ہے۔ 1 سال ہے کیس چلتا ہے، فیصلہ محفوظ ہوتا ہے، فیصلہ نہیں آتا۔ دوسری جانب ڈسکا کی رات ساری جاگ کر نوٹسز لیتے ہیں، 5 دنوں کے اندر جو ہے وہ فیصلے آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے الیکشن کمیشن نے 90 روز میں آئین کے مطابق اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں، انتخابات کروانے ہیں، انتخابات کی تیاری میں رہنا ہے انہوں نے، آج اگر اسمبلیاں تحلیل ہوں 90 روز میں انتخابات کروانے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہماری تیاری نہیں، ہمیں 7 ماہ چاہیے، ہم نے ڈی لیمیٹیشن نہیں کی۔ تو سینسس تو 2021 مئی کے اندر مکمل ہو گیا، سی سی آئی نے اس کو اپروو کر دیا، اس کے بعد جو ہے وہ 6 مہینے انہوں نے ڈی لیمیٹیشن نہیں کی، وہاں بھی انہوں نے اپنی انکیپیسٹی شو کر دی۔ تو بے شمار ایسے ریزنز ہیں، جواز ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر سالڈ گراؤنڈ ہے۔ یہ ساری وجوہات ایک طرف، لیکن آپ لوگوں پر جو اس وقت پریشر ہے وہ فورن فنڈنگ کیس کو لے کر ہے، جو الیکشن کمیشن میں درخواست ہے کہ 1 مہینے میں آپ لوگوں نے یہ فیصلہ دینا ہے، کیا آپ اسی پریشر میں آ کر ان کو پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں کسی قسم کا ہمارا پریشر نہیں ہے، ہمیں فورن فنڈنگ کا آپ 10 بار کیس سنیں، آپ روزانہ کی بنیاد پہ سنیں، لیکن اس کے ساتھ آپ پیپلز پارٹی نون لیگ کا کیس بھی سنیں۔ 2018 سے اسکروٹنی کمیٹی میں پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ کے اسکروٹنی کمیٹی میں کیسز شروع ہوئے۔ پی ٹی آئی کی اسکروٹنی تو مکمل کر لی جاتی ہے، پیپلز پارٹی نون لیگ کی اسکروٹنی میں 4 مہینے اسکروٹنی کمیٹی فعال نہیں ہوتی۔ جی ایک ممبر ریٹائر ہو گیا تو اس کو فعال کس نے کرنا ہے؟ الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی بنائی، آپ نے فعال کرنا ہے۔ 1 مہینے کی تاریخیں دے دی جاتی ہیں۔ قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ صرف پی ٹی آئی ہی کی اسکروٹنی ہونی ہے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ آپ نے بغیر ڈسکریمنیشن کے جسٹلی، فیئرلی، منصفانہ انداز سے آپ نے تمام سیاسی جماعتوں کی اسکروٹنی کرنی ہے۔ آپ پی ٹی آئی کی کریں، ہم تعاون کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی نون لیگ کی بھی کریں، ان کیسز کا ایک وقت پہ فیصلہ کریں، ان کے سب کی اسکروٹنی کا جو نتائج ہیں وہ ایک وقت میں سامنے لے کر آئیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جس نے پاکستان کے اندر پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی بنیاد رکھی۔ ہم انٹرسٹ گروپوں سے پیسے تو نہیں لیتے، 30 ارب ڈالر بیرون ملک پاکستان کو سالانہ بھیجتے ہیں، وہ پاکستان کی اس جماعت کو بھی دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر اندرون ملک ڈونرز بھی موجود ہیں۔ عمران خان سے بڑی ڈونیشن اس ملک میں آج تک کس نے جمع کی ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ سوشل ویلفیئر کے میدان میں ہو۔ ہم نے تو لوٹ مار، ڈاکے، مافیاز کو پروان تو نہیں چڑھایا۔ جو کام یہاں پہ جاری ہے کہ آتے ساتھ اپنے آپ کو دینا شروع کر دیا، ایف آئی اے کے ڈی جی ٹرانسفر، ای سی ایل سے نام نکالنے شروع کر دیے، نون لیگ کی فورن فنڈنگ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو، آپ لوگ جو اداروں کو پریشرائز کرنے کے ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں اس حکومت کے خلاف، آپ لوگ جو جلسے جلوس یہ جو آپ کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت آپ لوگوں کے پریشر میں آ رہی ہے؟ وہ تو بالکل بھی پریشر محسوس نہیں کر رہے ہیں، وہ لوگ واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی اور جو آئندہ انتخابات ہیں وہ وقت پر ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ ان کی ابھی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ 7 مہینے سے پہلے الیکشنز کروا سکیں۔ شازیہ، بات یہ ہے کہ آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کہتا ہے 90 روز میں انتخابات اگر اسمبلیاں تحلیل ہوں، لہذا 7 ماہ کا تو جواز ہی نہیں رہتا۔ جہاں تک رہے گی بات اس حکومت کی، ابھی اسمبلی کون سی تحلیل ہوئی ہے؟ مینڈیٹ ہی نہیں ہے اسمبلی، آپ کے پی کے اسمبلی تحلیل کریں۔ سن لیں، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی یا سپریم کورٹ کا فیصلہ اس سے برعکس آتا تو الیکشن کمیشن یہ جواز نہیں دے سکتا تھا کہ میری تیاری نہیں ہے، وہ آئین کے مطابق پابند ہے۔ پھر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جہاں تک رہ گئی اس حکومت کی بات، اس حکومت کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔ ہمارے پاس 156 سیٹیں تھیں اور باقی ہمارے اتحادی تھے، ہمیں پتا ہم نے 3.5 سال کیسے حکومت میں گزارے ہیں۔ یہ 80 سیٹوں والا وزیر اعظم جو ہے، یہ ساری وزیر بن گئے، ساری جماعتوں کے کیبنٹ میں آ گئے،
یہ تو ملک کو لوٹ کے کھا جائیں گے, ملک کو بیچ دیں گے پکڑ کے. ایک ایک پائی پاکستانی کی آگے قرض میں ڈوبی ہوئی ہے, 30 سال سے انہی کو بھگتا ہے, اور نقصان کر کے جائیں گے. ان کا کون سا کوئی لیجیٹیمیسی ہے ان کے پاس, مجھے آپ یہ بتا دیں. آپ دیکھیں نا, بجلی کا بحران اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے, آپ کا جو تیل کا امپورٹ بل ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے. یہ تو ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے ان کو آئے ہوئے, جو جتنے بھی بحران ہیں, چیلنجز ہیں آپ لوگوں کے. آپ دیکھیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کتنی زیادہ ہو رہی ہے, 10-10 12-12 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کیا یہ بھی نون لیگ کا قصور ہے ابھی؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا چلوں, یہ انہوں نے پاکستان کے اندر جو بیرونی سازش کے ذریعے عدم استحکام پیدا کیا ہے, سیاسی عدم استحکام, معاشی عدم استحکام, بیرونی سازش ثابت کیا ہوئی ہے یہ بتا دیں. ذمہ دار یہ نون لیگ ہے. آپ نے شہباز شریف کہہ چکے بیرونی سازش نہیں ہوئی, کہیں ذکر نہیں ہے. قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ایک دن پہلے ہوا. ایک منٹ دیکھیں اس میں کیا چیز ثابت ہوئی, مجھے آپ یہ بتائیں. چلیں آپ میرے سے علاوہ جب نیکسٹ آپ کوئی بھی حکومت سے آئے گا آپ ان سے سوال پوچھیں. یہ تو کہتے تھے خط جعلی ہے, یہ تو فورن آفس میں بنا ہوا ہے, یہ تو امبیسڈر کی اپنی ذہنی اختراع ہے. یہ تینوں چیزیں مائنس نفی ہو گئی. خط بھی حقیقی, اس میں عدم اعتماد کا ذکر بھی موجود ہے, اس میں مداخلت کا ورڈ بھی آپ نے کہہ دیا جی نہیں یہ سازش نہیں ہے, یہ مداخلت ہوئی ہے. تو مداخلت کب ہوتی ہے؟ جب کوئی سازش ہوتی ہے, کوئی پلاننگ منصوبہ بندی ہوتی ہے تو مداخلت ہوتی ہے نا. یہی وجہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آزاد تحقیقاتی کمیشن ہو, اوپن ہیئرنگ ہو, اس خط کے تمام مضمرات سامنے آ جائیں گے, پتہ چل جائے گا. بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ عمران خان کی عدم اعتماد کی کامیابی ہو گئی تو پاکستان کو سب کچھ معاف کر دیا جائے گا. یعنی پتا تھا کہ کون حکومت میں آئے گا, اگر کامیاب نہیں ہوگی تو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. اس میں نو کانفیڈنس کا ذکر نہیں ہے. اس حکومت کو اس طریقے سے ختم رانا ثناء اللہ سمیت میرا نون لیگ کے ان تمام لوگوں کو چیلنج ہے جو یہ ڈینائل کرتے ہیں, جو جھوٹ بولتے ہیں. آگے رانا ثناء اللہ نے قومی سلامتی کمیٹی کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے. جو انہوں نے بیان دیا ہے اس میں انہوں نے امبیسڈر کے متعلق انہوں نے کہا شاہ محمود نے خود بنایا فورن آفس میں. تو کسی اعلامیے میں کیوں نہیں لکھا؟ لکھ دیتے اگر شاہ محمود نے بنایا تھا. یہ لیٹر لکھا ہے کسی جگہ پہ شاہ محمود نے بنایا یہ لیٹر؟ قومی سلامتی کا فورم ایک ہائیسٹ فورم ہے, پاک فوج کے تینوں سربراہان اس کے اوپر موجود ہوتے ہیں. یہ کس قسم کے لوگ آگے کس قسم کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں, اتنے بڑے فورمز کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس فورم نے تو پہلے اعلامیے کی توثیق کی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ ڈیمارش کریں. ڈیمارش کب کیا جاتا ہے؟ اسی وقت کیا جاتا ہے جب کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو غیر سفارتی ہوتا ہے, جو آپ کے ملک کے اندر بلیٹنٹ انٹرفیرنس کی گئی ہے, رجیم چینج کے حوالے سے کی گئی ہے. امریکہ نے سازش کی ہے, نواز شریف نے سازش کی ہے. کبھی پتہ چل جائے گا کہ امریکن امبیسڈرز میں کون ملتے ہیں. نواز شریف نے سازش کی ہے, کبھی کہتے ہیں کہ میں تو چاہتا تھا کہ عدم اعتماد آ جائے, میں تو دعا کرتا تھا عدم اعتماد آ جائے. سن لیں, چلیں دیکھیں بنیادی طور کے اوپر کیا معاملہ ہے. معاملہ سمپل یہ ہے کہ انہوں نے سہولت کاروں کا, میر جعفروں کا, میر صادقوں کا کردار ادا کیا ہے, مہرے بنے رہے ہیں. یہ لیٹر کیوں نہیں دیکھا شہباز شریف نے جب سپیکر نے ان کو کہا کہ یہ لیٹر میرے پاس آ گیا, اپوزیشن لیڈر دیکھ سکتے ہیں. قومی اسمبلی کی قومی سلامتی کی کمیٹی بلائی گئی, سب ایم این ایز کو دعوت دی گئی, یہ بائیک آؤٹ کر کے بھاگ گئے. کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ ان کو خط کا خود پتا تھا, ان کو پتا تھا یہ کس قسم کی سازش کا حصہ بنے ہوئے ہیں. یہ ایسے نہیں ہے, یہ جتنا اس کے اوپر تحقیقاتی کمیشن نہیں بنائیں گے, جتنا ڈیلے کریں گے, امریکی سازش کے نتیجے میں ختم ہوئی ہے. اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ٹھیک نہیں تھے اس لیے ختم ہوئی آپ لوگوں کی. فواد چودھری برملا انٹرویو میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اچھے ہوتے تو ہم آج حکومت میں ہوتے. نہیں دیکھیں وہ کسی اور کانٹیکس کے اندر, کس کانٹیکس میں ہمیں بھی سمجھا دیں, کس کانٹیکس میں بات کر رہے تھے وہ. نہیں چلے مجھے آپ سمپل یہ بتا دیں کہ آج ایک ود ان ویکس جو ہے وہ ایم این ایز کے ضمیر بھی جاگ جاتے ہیں, 3.5 سال ان کے ضمیر نہیں جاگتے, اور اتحادیوں کے ضمیر بھی جاگ جاتے ہیں. اور باپ پارٹی کا سب سے پہلے ضمیر جاگ جاتا ہے. ووٹ ہی نہیں دیے تو نہیں چلے انہوں نے ووٹ نہیں دیے, لیکن انہوں نے ماحول تو بنایا نا لوٹا کریسی کا, ضمیر فروشی کا. کیا وہ جائز ہے پاکستان کی سیاست میں؟ ہم جائز کر دیں اس کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت کی تو اور جمہور کی اور ووٹ کو عزت دینے کی تو ویلیو ختم ہو گئی نا.